میرا جو اصل ٹاپک جس پہ میں آپ کو پتا ہے بہت بات بھی کرتا ہوں وہ LGBTQ والا معاملہ ہے. اور میرے حساب سے جس طرح سے ٹیکنالوجی کا پروگریس ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک لائف سٹائل کریٹ کیا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, وہ لائف سٹائل کافی پریشان کن ہے, کیونکہ اس طرح سے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انسان اتنا ڈورمنٹ ہو گیا ہو اور اتنا کسی کمرے کے اندر بند ہو گیا ہو اور اس کا ٹوٹل جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف ایک ڈیوائس کے ساتھ ہے, یا اسی ڈیوائس کو آپ نے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اسی ڈیوائس کو آپ نے اپنے 3 ڈائمینشنلی آپ لے کے آ گئے ہو اور آپ کا بس ٹوٹل ایکسپیرینس جو ہے وہ انہی ایپس کے ساتھ ہے اور انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ میں نے ابھی LGBT کا ذکر کیا, وہ جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا نا تھوڑا سا ذرا کمپیریزن کریں کہ فرام دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ اینڈ ناؤ ویئر وی آر. تو جتنا بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس زمانے میں کیا چیزیں نارمل تھی فار مین ٹو ڈو, رائٹ. سو اگر ہم میل فیمیل کی بات کریں تو جینڈر رولز بڑے کلیئر تھے. آگے جا کے بھی اپ ٹل آئی وڈ سے 1950s تک بھی جینڈر رولز کلیئر تھے کہ جی یہ مرد ہوتے ہیں, یہ عورتیں ہوتی ہیں, مرد یہ کام کرتے ہیں, عورتیں یہ کام کرتی ہیں, بڑا کلیئر تھا. ابھی ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. فار ایگزامپل کس طرح مرد اس زمانے میں ایک نارمل سی بات تھی کہ صحابہ غزوات پہ جا رہے ہیں اور جنگیں بھی ہو رہی ہیں, کیمپینز بھی ہو رہی ہیں, بریڈ ارنرز بھی ہیں, یہ پوری ایک چیز نظر آ رہی ہے. اچھا صحابہ کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں, فزیکلی اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا تھا کہ یار کبھی بھی جنگ آ سکتی ہے. اپنے ڈومینز تھے نا بیسیکلی, اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا. بالکل. تو وہ اپنے یعنی ہر لحاظ سے یعنی کہ وہ کوشش ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک بندہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا کیونکہ اب ہماری ہو گئی ہیں ڈیسک جابس ہو گئی ہیں, اینڈ ناؤ for example warfare, fighting or these type of things, it's not part of our routine. And even اس کی پریکٹس یا پریپریشن یا اپنے آپ کو فزیکلی چیلنج کرنا یہ اس کی ڈومین میں نہیں آتا. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ تھا نا وہ تقریباً برابر ہو گیا. یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اب وہ ایک نارمل سی کی اسٹیٹ آ گئی ہے جس کو پھر یہ LGBT موومنٹ نے ایکسپلائٹ کیا کہ بھائی ٹیکنیکلی تو آپ نے صرف ایک لباس سے دوسرا لباس ہی پہننا ہے تو آپ ٹھک کر کے عورت بن جائیں گے, آپ کپڑے دوسرے پہننے ہیں تو آپ مرد بن جائیں گی. اینڈ اس کے یعنی یہاں تک پہنچنے کے پیچھے ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی اکثر ہم بات کرتے ہیں 1980s 90s 2000s میں جو سٹ کامز اور کامیڈی شوز وغیرہ آ رہے تھے, انہوں نے مرد کا جو کیریکٹر ہے نا اس کو بڑا کمیڈک کیریکٹر بنا دیا. فرینڈس کا سیزن آیا, بیورلی ہلز 90210, اینڈ آپ کو ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ مردوں کا جو الٹیمیٹ گول ہے بس یہ ہے کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایک شغل میلہ موج مستی ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی سیریسنس نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا دین رسپانسبلٹی بھی دیتا تھا, الرجال قوامون علی النساء. پھر عورتوں کے جو معاملات تھے وہ ان کے ڈومیسٹک رسپانسبلٹی کے ساتھ پرائمرلی اٹیچ تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, یہ جینڈر رولس کی لائنز بلر ہو گئی. اینڈ اس میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ پہ لے کے آنا جہاں ہماری ٹوٹل انٹرٹینمنٹ اس کے ساتھ ہے. یور انٹائر یعنی آپ ہو سکتے ہیں آپ ویڈیو گیمس کھیلتے ہو لیکن یو ہیو نو ایکسپیرینس آف اے فزیکل جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پش کرو یا آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے جاؤ. یعنی اس کے گیپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اندر شاید وہ لائنز بلر ہوگی. اور میں فیوچر میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میری بات غلط ثابت ہو, کہ جو ویسٹ چاہتا تھا کہ ہمارے مرد جو ہیں اور عورتیں یہ دونوں بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کے اندر کوئی فرق نہ رہے, کپڑے بھی ان کے یونیسیکس ہوں, کام بھی ان کے سیم ہو, کوئی ڈفرینس نہ ہو, اور پھر وہ جو جس سے ہمیں ایکچوئل ہمارا فیئر تھا LGBT والا اس کی راہ ہموار کی.